ایک بار ایک فلسفی نے کہا، میرا دل ماضی میں، جسم حال میں اور روح مستقبل میں ہے۔ اس کا مطلب ایک انسان پر ماضی کا واجب الادا قرض، حال کی شناخت اور مستقبل میں اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ماضی کی تاریخ ہی سے سبق سیکھ کر مستقبل کی پیش بندی اور پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ حال میں ہماری موجودگی کا ایک بڑا سبب ماضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی کو حال سے اور حال کو مستقبل سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ماضی کیا ہے اور ماضی سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اگر اس بات کو جاننے کے لیے ہم ماہ قبل تاریخ کے دور میں جانا چاہیں تو شاید اس دھندلائی ہوئی تاریخ سے ہمیں غیر واضح تصورات کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ ماضی ایک بہت ہی طویل دورانیے کا نام ہے اور غار، پتھر اور برفانی دور سے اس کا سلسلہ ہمارے آج سے جڑا ہوا ہے۔ ماضی کے بکھرے ہوئے حالات و واقعات اور حادثات و عجائبات کو مربوط اور اکٹھا کرنے کا نام ہی تاریخ ہے، اور اسی کو فن تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ اور اس طرح ہم اپنے حال کا موازنہ ماضی سے کر کے مستقبل کی شاندار تصویر تیار کر سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا ایک بہت بڑی سٹیج کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اربوں خواتین و مرد اپنی زندگیوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تاریخ لکھنے اور پڑھنے کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تاریخ کو مغالطہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ کے جروکے کھول کر ماضی کی تہذیبوں میں چلے جائیں، جہاں زندگی حرکت میں ہو، گلیاں اور بازار پر رونق ہوں، تو یہ سارے کھنڈرات اور گمشدہ تہذیبیں ہمیں سانس لیتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹو مکس چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان علی۔ دوستو، تاریخ سب کی ہوتی ہے اور سب کے لیے ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس میں دلچسپی لیتے ہیں ان کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور لوگ جو تاریخ کو خشک اور بور موضوع خیال کرتے ہیں ان کی بھی تاریخ ہوتی ہے۔ تاریخ قبائل اور اقوام کی بھی ہوتی ہے اور مختلف ممالک کی بھی، بلکہ تاریخ معلوم اور تاریخ نامعلوم بھی ہے۔ تاریخ لکھنے والوں کے لیے ایک پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ جن قدیم ماخذات سے رجوع کرتے ہیں ان میں سے بعض صرف ماخذ برائے ماخذ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ماضی کا دور بھی جیتے جاگتے انسانوں اور بدلتے موسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سکندر اعظم پر تاریخ کے سینکڑوں مصنفین نے کتابیں لکھی جو ماضی ہی میں دفن ہو کر رہ گئیں، اور جدید کتب میں صرف ان کے حوالے یا چند اقوال ہی ملتے ہیں۔ سکندر اعظم نے جن شہروں کو فتح کیا اور وہاں فتح کی تختیاں نصب کروائی تھیں، مندروں میں یادگاری کتبے لگوائے تھے، ان میں سے کچھ آثار تک رسائی آج بھی ممکن ہے۔ دوستو، سکندر اعظم سے میری دلچسپی کی وجہ اس کا سرزمین پاکستان کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سکندر اعظم کی فتوحات کا اختتام ہوا، اور جس کی فضاؤں میں آج تک سکندر اعظم کی فتوحات سنائی دیتی ہیں۔ یہاں سکندر اعظم سے پہلے اور بعد میں بھی عظیم سالار پیدا ہوئے، لیکن کسی کو سکندر جیسی شہرت حاصل نہ ہوئی۔ اس نے سقراط کی پیشن گوئی کو سچ ثابت کر دکھایا، جس میں اس نے کہا تھا کہ جس طرح مینڈک ایک جوہڑ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، اس طرح یونانی سمندر کے ارد گرد بیٹھیں گے۔ یورپ والوں کا سرزمین ہند سے پہلا تعارف کرانے کا سہرا سکندر کے سر ہے، ورنہ ایک عرصے تک یونانی مقدونیہ کے سمندر کے گرد ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ سکندر نے اپنے بہادر گھوڑے اور کلیوپیٹرا کی داستانوں کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا۔ سکندر دنیا سے گیا تو ایک خیمہ، ایک انگوٹھی، اپنے پیالے اور گھوڑے کے علاوہ اپنا جسد خاکی اور بے شمار یادیں چھوڑ گیا۔ سکندر کے بارے میں لکھی جانے والی بے شمار ابتدائی کتابوں کا نشان نہیں ملتا۔ 400 سال بعد 4 افراد نے اس پر قلم اٹھایا اور ان قدیم کتابوں کی کانٹ جانٹ کر کے ایک تاریخ مرتب کر دی۔ یونان کی تاریخ مذہبی نوعیت کی نہیں، اس لیے آج ہزاروں سال بعد بھی اس دور کے واقعات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ سکندر اعظم 323 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا شمار دنیا کے ان فاتحین میں ہوتا ہے جن کی جنگی صلاحیتوں اور قیادت کا تاریخ نے بھی اعتراف کیا ہے۔ ایران کو فتح کر کے مقدونیہ میں شامل کرنے والا وہ پہلا مقدونی حکمران ہے، اور جرنیلوں میں بھی پہلا جرنیل ہے جن کو اعظم کا خطاب ملا۔ ایک یونانی مورخ پلوٹارک بیان کرتا ہے کہ سکندر کی رنگت سرخی مائل سفید تھی، اس کا سینہ اور چہرہ ہر وقت تمتماتا رہتا تھا۔
اس کے بدن سے وہی خوشگوار مہک پھوٹتی تھی جس کے لیے مقدونیہ کے باشندے شہرت رکھتے تھے۔ اسے شراب نوشی پسند تھی، لیکن بسا اوقات شراب ہی کی وجہ سے وہ اپنے غصے پر قابو میں ناکام رہتا تھا۔ اس کی ماں کا نام اولمپیاس اور والد کا نام فلپ دوم تھا، جسے ایشیائی تاریخوں میں فیلوکس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فیلوکس مقدونیہ کا حکمران تھا۔ دونوں سکندر کی تربیت کے معاملے میں بہت حساس تھے، اس لیے جب سکندر کی عمر 13 برس کی ہوئی تو اس کے لیے ارسطو کو اتالیق مقرر کیا گیا۔ سکندر کے ساتھ چند اور امراء کے لڑکے بھی ارسطو کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور یہیں اسے اپنا بہترین دوست ہیفائسٹن ملا۔ بعد میں ارسطو اور سکندر کے درمیان اختلاف کی ایک خلیج نمودار ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ سکندر بیرونی لوگوں کو مقدونی لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہتا تھا اور ارسطو کے نزدیک وہ لوگ وحشی اور غیر مہذب تھے۔ 340 قبل از مسیح میں جب فیلوکس باغیوں کی سرکوبی کے لیے بیزنٹیم گیا تو 16 سالہ سکندر کو اپنی نیابت کے فرائض سونپ گیا۔ سکندر کے اپنے والد کے بارے میں خیالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، جبکہ فیلوکس بیوسیفالس نامی گھوڑے کو قابو میں کرنے کے بعد اس پر فخر کرنے لگا تھا۔ سکندر باپ کی نسبت ماں سے زیادہ قریب تھا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے والدین زیادہ دیر ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہ رہے۔ جب فیلوکس نے کلیوپیٹرا سے شادی کی تو اولمپیاس سے مکمل علیحدگی ہو گئی۔ ایک روز کلیوپیٹرا کے والد نے فیلوکس کے جانشین یعنی سکندر پر طنز کیا، جس پر سکندر بپر گیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس اس پر دے مارا۔ فیلوکس نے طیش میں آ کر سکندر کو زد و کوب کیا، جس پر سکندر نے چیخ کر کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو یورپ سے ایشیا جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ ایک میز سے دوسری میز تک بھی سہارے کے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب فیلوکس نے اولمپیاس کو طلاق دے دی تو سکندر بھاگ کر ماں کے پاس چلا گیا۔ باپ نے اسے واپس بلوایا، لیکن وہ اس سے کھنچا ہی رہا، یہاں تک کہ 336 قبل از مسیح میں فیلوکس کو قتل کر دیا گیا، جس میں اولمپیاس کے ملوث ہونے کا بھی شبہ کیا گیا۔ باپ کے قتل کے بعد سکندر تخت پر براجمان ہوا۔ اس نے سب سے پہلے سازشیوں اور ان رشتہ داروں کو قتل کرا دیا جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد اس نے تھیسلی کے مقام پر جمع ہو جانے والے باغیوں کی شورش کا کلا کما کیا۔ 336 قبل از مسیح کے موسم گرما کے اختتام تک اس نے تمام شورشوں کا خاتمہ کر کے یونان میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی، اور کورنتھ میں کانگریس کے اراکین نے اسے یونانی سربراہ منتخب کر لیا۔ ایتھنز اور تھیبس کے شہری ایک 20 سالہ نوجوان کی قیادت سے مطمئن نہیں تھے۔ ایتھنز اور تھیبس کو نظر انداز کر کے 335 قبل از مسیح میں سکندر دریائے ڈنیوب کی طرف بڑھا اور اس نے وہاں جمع ہو جانے والے وحشی قبائل کو شکست سے دوچار کیا۔ اس کامیابی کے بعد واپس آ کر اس نے باقی ماندہ حریفوں کو صرف ایک ہفتے میں ہی کچل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد 334 قبل از مسیح میں سکندر نے فارس کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا اور 35,000 مقدونی اور 8,000 یونانی سپاہیوں کے ساتھ ہیلسپونٹ کو پار کر کے کشتی سے اترنے سے قبل ساحل پر نیزہ گاڑ دیا۔ اس نے ساحل پر قدم رکھا اور نیزہ اکھاڑ کر اعلان کیا کہ میں اس نیزے کے ساتھ سارے ایشیا کو فتح کر لوں گا۔ مقدونی فوج نے ٹرائے کے قدیم شہر کے آثار کے پاس سے دریائے گرانیکس عبور کر کے دارا کی فوج پر حملہ کیا۔ سکندر اعظم نے ایک خونریز لڑائی میں دارا کے 40,000 سپاہیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا، جبکہ صرف 110 یونانی سپاہی اس مارکے میں کام آئے۔ اس کے بعد اس نے گوڈین ناٹ کا رخ کیا۔ یہ ایک گرہ تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو اس گرہ کو کھول لے گا وہ پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ سکندر نے اپنی تلوار کی نوک کو ہلکی سی حرکت دے کر یہ گرہ کھول دی۔ جنوبی سمت قدم بڑھاتے ہوئے 333 قبل از مسیح میں سکندر اعظم شمال مشرقی شام کے درے اسوس پر جا پہنچا، جہاں دارا دوسری مرتبہ سکندری فوج کا سامنا کرنے کے لیے موجود تھا۔ دارا کی فوج یہاں بھی مقدونی سپاہیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ میدان جنگ تنگ تھا، جس کا فائدہ سکندر نے اٹھایا اور شکست ایک بار پھر دارا کے حصے میں آئی۔ وہ جنگ کا توازن بگڑتے دیکھ کر میدان جنگ سے شمال کی جانب بھاگ نکلا۔ اس کی ماں، بیوی اور بچے سکندر کے ہاتھ لگے، جنہیں اس نے نہایت عزت و توقیر سے اپنے پاس رکھ لیا۔ اگلے برس اس نے فونیکین ساحل سے پیش قدمی کی
اور ٹائر کے علاوہ تمام شہروں کو تسخیر کر لیا۔ 7 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد ٹائر کے لوگوں نے بھی اطاعت میں ہی غنیمت جانی اور سکندر کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ ایجین ساحل پر قبضے کے بعد سکندر نے مصر کی جانب رخ کیا۔ 331 قبل از مسیح میں سکندر مصر میں داخل ہوا، جہاں اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں اس نے دریائے نیل کے دہانے پر ایک شہر کی تعمیر کا حکم دیا، جو اسکندریہ یا الیگزینڈریا کے نام سے مشہور ہوا اور بعد میں مشرق وسطیٰ کے اہم ترین تجارتی مراکز میں شمار ہوا۔ مصر پر قبضے کے بعد مصریوں نے اسے اپنا فرعون بنا لیا۔ مصر میں قیام کے دوران دارا نے خط و کتابت کے ذریعے اس سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی اور فارس کی کئی ریاستیں اور مال و دولت کی پیشکش کی، لیکن سکندر نے اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ صلح اسی وقت ممکن ہے جب فارس کی پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی جائے۔ 331 قبل از مسیح کے وسط میں اس نے دارا کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے پھر فارس کا رخ کیا۔ ٹائر کے مقام پر سکندر نے اپنی فوجوں کو اثر نو منظم کیا اور 40,000 پیادہ اور 7,000 گھڑ سواروں کے ساتھ اس نے بابل کا رخ کیا۔ اس نے دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیانی علاقوں کو فتح کیا اور عراق میں اربیل کے نزدیک گوگامیلا کے اس میدان میں جا پہنچا، جہاں دارا 1,00,000 سپاہیوں کے ساتھ اس کے فیصلہ کن مارکے کے لیے منتظر تھا۔ 1 اکتوبر 331 قبل از مسیح کو دونوں فوجیں مقابل ہوئیں۔ مقدونی سپاہ نے کسی سیلاب کی طرح دارا کی فوج کو رون ڈالا اور اسے مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اسوس کی طرح دارا ایک بار پھر بھاگ نکلا اور اپنی پہاڑی رہائش گاہ اکتبانا چلا گیا۔ سکندر نے سوسا کے دارالسلطنت بابل اور پرسیپولس پر قبضہ کر لیا۔ سکندر نے فارس کے حکمران ہونے کا اعلان کر دیا اور فارس کے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے اہل فارس میں ہی مختلف صوبوں کے گورنر مقرر کر دیے۔ 4 ماہ بعد مقدونی فوج نے فارس کے شاہی محلات کو جلا کر خاکستر کر دیا اور ان محلات کے زمین بوس ہوتی ہی فارس کی صدیوں سے قائم شان و شوکت اور دبدبہ خاک میں مل گیا۔ سکندر نے پرسیپولس سے سینکڑوں میل تک دارا کا پیچھا کیا اور بالآخر جب وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تو دیکھا کہ اس سے پہلے ہی اس کے اپنے آدمیوں نے اسے قتل کر کے ایک رتھ میں پھینک دیا ہے۔ سکندر نے دارا کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد دارا کی تدفین شاہانہ انداز میں کی اور اس کی آخری رسومات میں اس کے بیوی بچوں اور ماں کو بھی شریک ہونے کی اجازت دی۔ فارس کو فتح کرنے کے بعد جب سکندر نے مقدونی لباس کی بجائے ایرانی لباس اور کورنش کا طریقہ اختیار کیا تو اس کے قابل اعتماد ساتھی کلائٹس نے اس پر تنقید کی۔ سکندر اس وقت شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے جھپٹ کر اپنے نیزے کا لمبا پھل اس کے بدن میں گھونپ دیا، جس سے وہ موقع پر ہی ختم ہو گیا۔ جب نشہ اترا تو سکندر کو اس کا اس قدر افسوس ہوا کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس واقعے سے اس کے ہمنشین ڈر گئے اور جب وہ نشے میں ہوتا تو اس کے غصے کی وجہ سے اس کے پاس جانے سے گریز کرتے۔ سکندر عام مقدونیوں کی ترقی کے لیے کوشاں تھا، اس لیے وہ بادل ناخواستہ اسے فارس کے لبادے میں برداشت کر لیتے تھے۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ سکندر جنگ کے لیے سپاہیوں کو رضاکارانہ طور پر شامل ہونے کی دعوت دیتا تھا اور کسی کو زبردستی بھرتی کر کے محاذ پر نہیں لے جاتا تھا۔ سکندر نے ہر سپاہی کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جب چاہے فوج چھوڑ کر جا سکتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ چند آدمی بھی رہے تو وہ مقدونی آن کی خاطر دنیا کے آخری کونے تک جائے گا اور ان کی خاطر لڑے گا۔ سکندر کی اس قسم کی تقریروں سے سپاہی ہر قسم کے انجام سے بے پرواہ ہو کر اس کا ساتھ دیتے اور اس کی قیادت پر فخر کرتے تھے۔ دوستو، 327 قبل از مسیح کے موسم بہار میں سکندر نے اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا اور سرزمین پنجاب سے ہوتا ہوا دریائے بیاس تک جا پہنچا، جہاں مقدونیوں کے حوصلوں اور صبر کا جام لبریز ہو گیا اور انہوں نے اس عظیم فاتح کے ساتھ مزید ایک قدم بھی آگے جانے سے انکار کر دیا۔ ہندوستان میں سکندر اعظم کی سب سے بڑی جنگ راجہ پورس سے دریائے جیلم کے کنارے پر جولائی 326 قبل از مسیح میں ہوئی۔ مقدونی فوج نے پورس سے جنگ کے لیے حیرت انگیز انداز میں دریائے جیلم کے سیلابی ریلوں کو پار کیا۔ ایک شدید جنگ کے بعد پورس کی فوج کو شکست ہو گئی۔
اس جنگ میں پورس نے جنگی ہاتھی بھی استعمال کیے، مگر دریا کے کنارے کیچڑ اور پھسلن کے باعث یہ حکمت عملی کامیاب نہ ہو سکی۔ جب سکندر اعظم دریا کے پار پہنچا تو اس کا سامنا پورس کے بیٹے نے کیا۔ سکندر نے اس پر اپنے لمبے نیزے کا وار کیا، جبکہ پورس کے بیٹے نے خمیدہ تلوار سے حملہ کیا۔ تلوار بیوسیفالس کی گردن پر پڑی، جس سے گھوڑا شدید زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب سکندر کا یونانی بھالا ہندی راجکمار کے سینے سے پار ہو گیا۔ سکندر زخمی گھوڑے کو کشتی کے ذریعے واپس اپنے کیمپ میں لے آیا، جو دلاور یا جلال پور شریف کے مقام پر تھا۔ گھوڑا جانور نہ ہو سکا اور اسے اسی مقام پر زیوس کے 3 مجسموں کے ہمراہ دفن کر دیا گیا۔ اس مقام پر سکندر نے اپنے گھوڑے بیوسیفالس کے نام پر ایک شہر آباد کیا اور اسے قدیم جہلم قرار دیا جا سکتا ہے۔ بیوسیفالس کی موت پر سکندر بہت رنجیدہ ہوا، کیونکہ یہ گھوڑا نہ صرف اس کے بچپن کا ساتھی تھا بلکہ یونان سے فارس اور فارس سے ہندوستان تک اس کا رفیق سفر رہا تھا۔ ایشیا کی تمام لڑائیاں اس نے اسی کی پشت پر بیٹھ کر لڑی اور جیتی تھیں۔ سکندر نے فتح کے بعد حسب سابق مفتوحہ علاقے کا گورنر پورس کو مقرر کر دیا اور یہ علاقہ بطور تحفہ اسے دے دیا۔ سکندر اعظم دریائے جیلم سے دریائے سندھ تک اور پھر جنوبی سمت سمندر تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے کشتیوں کو دریا میں اور گھڑ سواروں کو کنارے کنارے سفر کرنے کا حکم دیا۔ راستے میں آنے والے کئی گاؤں اور قصبے سکندری فوج کے ہاتھوں لٹتے اور جلتے رہے۔ سکندر اعظم کو دریائے جیلم کے کنارے ملی کے مقام پر ایک سخت جنگجو قوم سے پالا پڑا۔ اس حملے میں سکندر کئی بار زخمی ہوا۔ سب سے زیادہ صدمہ اسے اس وقت پہنچا جب ایک تیر اس کے سینہ بند کو چیر کر اس کی پسلیوں میں جا گھسا۔ اس کے سالاروں نے اسے بڑی مشکل سے موت کے منہ میں جانے سے بچایا اور اسے اس گاؤں سے دور لے آئے۔ یہ گاؤں موجودہ بیرا شریف کے مقام کے آس پاس کہیں موجود تھا۔ سکندر نے اس کا انتقام لینے کے لیے اس شہر کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور شہر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس شہر کے کھنڈرات بھی تند و تیز ہواؤں کے جکڑ میں دب کر مٹ گئے۔ جولائی 325 قبل از مسیح میں سکندر اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے دھانے پر جا پہنچا اور اس نے اپنے وطن جانے کے لیے مغرب کی سمت اختیار کی۔ دوستو، اپنے واپسی کے سفر کے دوران 324 قبل از مسیح میں سکندر نے سوسا کے مقام پر، جو کہ آج کل شام میں واقع ہے، ایک نہایت شاندار تقریب منعقد کی، جس میں اس کے علاوہ اس کے 80 ساتھیوں نے شاہی ایرانی دوشیزاؤں سے شادیاں کی۔ اس نے اس سے پہلے سر انجام پانے والی شادیوں کے دولہا اور دلہنوں کو بھی اس تقریب میں مدعو کیا اور انہیں بیش قیمت تحائف دیے۔ اس نے جنگوں میں ناکارہ ہو جانے والے مقدونی سپاہیوں کو بھی انعامات دے کر یہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ ان شادیوں سے اس کا مقصد یونان اور ایران کو ایک ثقافت میں اکٹھا کرنا تھا۔ سکندر نے خود بھی ایک حسین شاہی دوشیزہ رخسانہ سے شادی کی۔ اس وقت سکندر کی عمر 32 سال تھی۔ اس نے فارسی میں یونانی ثقافت کو پڑھانے کا بھی اہتمام کیا تاکہ دونوں تہذیبیں ایک ہو جائیں۔ دوستو، سکندر کی موت ایک پراسرار معمہ ہے اور آج اس قدر سائنسی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اب تک اس کی موت کے درست اسباب معلوم نہیں کیے جا سکے۔ لیکن زیادہ تر کتابوں میں یہی درج ہے کہ موت ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے ہوئی۔ عظیم فاتح شہنشاہ مقدونیہ سکندر اعظم نے 10 جون 323 قبل از مسیح کو 33 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ اس کے سپاہیوں اور افسروں نے اس کی موت سے صرف 3 دن پہلے اسے آخری بار پریڈ میں دیکھا تھا، جس کے بعد وہ شدید بیمار پڑ گیا اور موت نے اسے اتنی فرصت بھی نہیں دی کہ وہ اپنا کوئی نائب یا جانشین منتخب کر جاتا۔ اس کی موت کے بعد شورش اور خانہ جنگی کا وہ طوفان امڈا کہ مقدونیہ کا اپنا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا۔ دوستو، سکندر کے بعد کوئی اس جیسے کام نہ کر سکا اور ہومر کا ہیرو سکندر کے ساتھ ہی ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ ناممکن کا لفظ سکندر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا یقین تھا کہ انسان چاہے تو ہر کام کر سکتا ہے۔ سکندر کی موت کے 5 سال بعد اس کے جرنیلوں کو جب اتحاد کا خیال آیا تو وہ سکندر کے خیمے میں جمع ہوئے اور اس کے شاہی لباس اور خالی تخت کے سامنے بیٹھ کر متحد ہونے کا عہد و پیمان کیا۔ یہ سب سکندر کی عدم موجودگی میں ایسی کیفیت کا شکار تھے جسے محسوس کرنا یا سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔